بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ صیغہ امر کے حوالے سے مربوط مباحث میں ہو رہی تھی، اور ہم نے تقریباً 8 مباحث جو ہیں وہ صیغے کے حوالے سے بیان کیے۔ آج نواں اور آخری مبحث جو اس بحث کے ساتھ صیغہ امر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ تقریباً پچھلی بحث کے جیسا ہی ہے۔ وہ اس چیز میں ہے کہ صیغہ امر جو ہے، آیا وہ فور کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو بھی عبادت ہو واجب تو ہے لیکن اس کو فوراً انجام دیا جائے، یا نہیں اس میں تراخی بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس کو فوراً جو ہے نا وہ انجام دینا لازمی ہے، اور مصنف اور دیگر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی دلالت جو ہے نا وہ نہ فور پہ ہے نہ تراخی پہ۔ قبل از اس کے میں جو نجاست جو ہے نا وہ لگ گئی، تو حتیٰ کہ نماز بھی آدمی بعد میں پڑھے، شریعت میں آیا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ انجام دیا جائے، یعنی اس کا وجوب جو ہے وہ فوری ہے۔ اسی طرح سے کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جو واجب ہیں لیکن ان میں تراخی بھی جائز ہے، یعنی شریعت نہیں چاہتی کہ آپ ابھی اس کو انجام دیں، بلکہ وقت وسیع ہے اور آدمی اس کو کبھی بھی انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ قضائے نماز فائتہ، یا نماز جو قضا ہو چکی ہے اس نماز کی قضا کرنا، تو اگرچہ مستحب ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے انسان جو ہے وہ نماز کو جو ہے نا پڑھے اول وقت میں، جتنا جلدی ہو سکے اس کی قضا انجام دے دے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کب اس دنیا سے چلا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو فوراً اس قضا کو انجام دینا لازم نہیں ہے، دلیل موجود ہے اپنی جگہ۔ لیکن کچھ عبادات جو دیگر ہیں ان کے لیے جب یہ چیز موجود نہ ہو، قرینہ موجود نہ ہو کہ آیا ان کو فوری انجام دینا ضروری ہے یا ان میں تاخیر بھی جائز ہے، تو اس صورت میں اصل کیا ہے؟ آیا اصل یہ ہے کہ وہاں پہ ان عبادات کو فوراً انجام دیا جائے، واجبات کو فوراً انجام دیا جائے، یا ان میں تراخی بھی جائز ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ ایسی کوئی اصل جس کی تائیدات کے لیے ہمارے پاس ادلہ موجود نہیں ہے کہ اصل فعل عبادات جو ہے وہ فوراً اس کو انجام دینا ہے یا تراخی۔ کیونکہ کہتے ہیں وہ چیز جو ہمیں تبادر ہوتی ہے صیغہ امر کو سن کے، وہ چیز فقط ایجاد طبیعت کی طلب کرنا ہے، یعنی طلب ایجاد طبیعت۔ صیغے کی دلالت نہ فور پہ ہے نہ تراخی پہ، جس طرح سے پہلے ہم نے کہہ دیا کہ صیغے کی دلالت نہ مرے کے اوپر ہے نہ تکرار کے اوپر، تو یہاں پہ بھی ہے۔ لیکن بعض علماء نے جو ہے نا وہ قائل ہوئے ہیں کہ اصل فی العبادات ان کا فوراً انجام دینا ہے، اور اس فوریت کے لیے جو ہے وہ یہ تقریباً ادلہ بھی جو ہے نا موجود ہیں، 2 آیات ان کی تقریر استدلال بھی ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے خود مصنف کی عبارت پڑھیں۔ لہذا فرماتے ہیں المبحث التاسع، نواں مبحث جو صیغہ امر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے الحق کو انہ لا دلالت للصیغۃ، کہ صیغے کی کوئی دلالت نہیں ہے، لا علی الفور ولا علی التراخی، صیغے کی دلالت نہ فور کے اوپر ہے نہ تراخی کے اوپر ہے۔ نہ صیغہ ہمیں کہتا ہے اس عبادت کو جلدی انجام دینا لازمی ہے، نہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس میں تراخی جائز ہے۔ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ تَبَادُرُ طَلَبِ ایجاد طبیعت منہ،
دلیل یہ ہے کہ وہ چیز جو تبادر ہوتی ہے منہا اس سیغے سے، وہ کیا ہے؟ وہ طلب ایجاد الطبیعت ہے، بلا دلالت علی تقییدہا بعہدہما، بغیر اس دلالت کے کہ اس طبیعت کو جو ہے نا وہ مقید کیا جائے اس فور اور تراخی میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ فلا بد فی التقیید من دلالت اخرى، بس کسی عبادت کے فور کے ساتھ قید لگانے کے لیے یا تراخی کے ساتھ قید لگانے کے لیے، یعنی یہ کہنا کہ اس کو جلدی انجام دینا لازمی ہے یا اس میں تراخی بھی جائز ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے دلیل کے پیچھے جائے، کسی اور دلیل کی جستجو میں۔ ایک آیہ سارعو مغفرت الی مغفرت من ربکم، اپنی رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ سارعو یہاں پہ صیغہ امر ہے، کہا گیا ہے کہ بھئی امر جو ہے نا وجوب میں ظہور رکھتا ہے، لہذا مغفرت پروردگار کی جانب سرعت اختیار کرنا، فوراً جو ہے نا اس کی طرف جانا، یہ اس آیہ کے مد نظر جو ہے وہ واجب ہے۔ بس مغفرت کی طرف جانا جو ہے وہ فوری اور واجب ہے۔ اب مغفرت تو ایک ایسا کام ہے جو مکلف کے اختیار اور قبضہ قدرت سے باہر ہے، کیونکہ مغفرت تو خدا کرے گا، لہذا یہاں پہ جو ہے نا معذوف مانا جائے گا اسباب کو، یعنی سارعو الی اسباب مغفرت من ربکم، کہ اپنے پروردگار کے مغفرت کی جو اسباب ہیں ان کی طرف سرعت اختیار کرنا جو ہے نا وہ لازم۔ اب وہ اسباب جو ہے امر میں بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے، تاکہ جب بھی امر وارد ہو اس کی اتیان کیا جائے۔ یہاں پہ بھی استبق و امر ہے، خیرات کی طرف جو ہے نا وہ جلدی جانے کا حکم کرتا ہے، ایک دوسرے تقابل کرنے کا جو ہے نا حکم کرتا ہے، تو یہاں پہ سبقت اختیار کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور خیر بھی کیونکہ خود خیر جو ہے اس کی طرف سبقت کرنا مکلف کے اسباب میں قدرت سے باہر ہے، لہذا مراد جو ہے وہ اسباب خیر جو ہے نا مراد ہے۔ لہذا کلی طور پہ ہم نے جو اس دونوں آیات کے ادلہ کو ملا کے ایک استدلال کیا ہے وہ یہ ہے کہ مغفرت الہی اور خیرات کی جانب جلدی کرنے کا ان دو آیات میں امر ہوا ہے، اور امر جو ہے جو وہ وجوب میں ظاہر ہے، لہذا یہ مسارعت اور جلدی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ لیکن یہ دونوں کام یعنی مغفرت اور خیرات مکلف کے اختیار سے باہر ہیں، لہذا اس سے مراد جو ہے وہ اسباب مغفرت اور اسباب خیر ہیں، اور امر الہی جو ہے جو خدا امر کرتا ہے اس کا امتثال اسباب خیر و مغفرت میں سے ہے، لہذا اس کا جلدی انجام دینا جو ہے ان دو آیات کے مطابق جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ وہ ادلہ ہیں جن کو مکلف نے کما ادعیہ دلالت و غیر واحد من الآیات علی الفوریہ کے ذریعے سے ان دو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وفیہ منون، مصنف کہتا ہے کہ یہ قائلین بالفور کی جو ادلہ ہیں یہ دلیلیں صحیح نہیں۔ مصنف نے ان ادلہ کے اوپر تقریباً 3 جو ہے نا اساسی اعتراض کیے۔ پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دونوں آیات کا جو لحن ہے وہ وجوب کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے ساتھ دھمکیاں یا انذار جو ہے تہدید جو ہے وہ ساتھ نہیں۔ وجوب اس طرح سے ہوتا ہے یہ کام کرو، اگر نہیں کرے گو تو یوں ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو یوں ہوگا، ایسی کوئی دھمکی کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، لہذا اس کا جو لحن ہے وہ لحن وجوبی نہیں ہے بلکہ امور استحبابیہ اور ندبیہ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے یہ لحن، اور یہ لحن تشویقی ہے، لہذا یہ استحباب سے ساتھ جاری رکھتا ہے، وجوب میں اس کا ظہور نہیں ہے۔ پس ہم کہیں گے کہ یہ کام انجام دینا مستحب ہے، جلدی کرنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے، جبکہ قائلین نے بالفور اس سے وجوب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو مفید ہے۔ دوسرا دلیل یہ ہے کہ اگر یہ امر وجوب فوریت میں ظاہر ہو تو اس سے تخصیص اکثر لازم آتی ہے جو کہ کبھی ہے،
کیونکہ تمام امور ندبیہ اور واجبات موثہ حتیٰ کہ واجبات مضیق اس سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا فوری انجام دینا لازم نہیں ہے بھائی۔ جو بھی واجبات موثہ ہیں ان کو آدمی، ان کا وقت وسیع ہے، اس اپنے وقت میں کبھی بھی انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ظہر کو 1 بجے پڑھے اس کی مرضی، 2 بجے پڑھے اس کی مرضی، 4 بجے پڑھے اس کی مرضی، 5 بجے پڑھے اس کی مرضی، قضا ہونے سے پہلے پڑھے اس کی مرضی، لہذا اس کے لیے حق تاخیر جو ہے وہ موجود ہے۔ لہذا اس میں آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فوراً انجام دینا واجب ہے؟ اگر فوری ہو جاتا تو پہلے 4 منٹ میں پڑھنا لازم ہو جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام امور ندبیہ کو انسان اگر تاخیر سے بھی انجام دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصلا نہ انجام دے پھر بھی جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کو انجام دینا لازم ہے؟ جبکہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز خود مستحب ہو لیکن اس کا انجام دینا جو وہ فوری اور لازم ہو؟ تو اس صورت میں یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے واجبات مضیق، ان کا بھی تو ٹائم جو ہے نا وہ مؤخر، اس سے پہلے اور بعد میں اس کو کسی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال نماز آیات جو ہے وہ اس کا اپنا ٹائم ہے، اس میں اس کو انجام دیا جائے گا۔ یا روزہ جو ہے رمضان میں اسی دنوں میں، مثال کے طور پہ فجر سے لے کے مغرب تک وہی اس کا ٹائم ہے، اس میں نہ فوری کام کا ہے نہ تراخی کی جائز ہے، لہذا یہاں سے بھی اس کو بھی خارج کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ فوری نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا تخصیص اکثر لازم آ جاتی ہے، جبکہ آپ اپنی جگہ پہ پڑھ چکے ہیں کہ تخصیص اکثر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں امر تاسیسی نہیں ہیں، ارشادی ہیں، لہذا یہ مستقل ثواب بھی نہیں رکھتے اور ان کی مخالفت جو ہے مستقل عصیان بھی نہیں رکھتی۔ بے الفاظ دیگر خود ہمیں عقل کہتی ہے کہ بھائی امتثال جو ہے نا آپ کے اوپر مولا کا لازم ہے، لہذا وہ کافی ہے اس جو ہے نا وجوب کے اس بات کے لیے۔ بے الفاظ دیگر وجوب عقلی ان دونوں کے اس بات کے لیے کافی ہے، وجوب شرعی کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا صیغے کی دلالت میں اس فور یا تراخی کو داخل کرنے کا کوئی بھی جواز نہیں رہتا۔ تقریباً یہ 3 اعتراض جو ہے نا مصنف نے کیے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں تک پڑھ پاتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وفیہ منع، یہ جو تقاضا کیا گیا ہے کہ یہ آیات جو ہے نا یہ فوریت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں منع ہے کہ نہیں، یہ آیات جو ہیں یہ فوریت میں دلالت نہیں رکھتی۔ ضرورت، کیونکہ یہ چیز واضح ہے کہ ان سیاق آیات وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس آیت کا جو سیاق ہے، وقضا آیت فاستبقوا الخیرات، ان دونوں کا جو سیاق ہے، جو لائن ہے، انما هو البعث نحو المسارعۃ الی المغفرۃ والاستباق الی الخیر، ان دونوں میں فقط اتنا کہا گیا ہے کہ بھائی مسارعت کی طرف جو ہے نا وہ نکلو، مغفرت کی طرف نکلو، استباق کے لیے جو ہے نا وہ اپنے اندر میں بس ان دونوں مکلف کے ضمن میں دل میں جو ہے نا وہ فقط شوق پیدا کرنا ہے، بس پیدا کرنا ہے، اس سے زیادہ ان کے اندر میں دلالت نہیں ہے۔ من دون استتباع ترکہما للغضب والشر، ان کے پیچھے یہ نہیں آیا کہ اگر آپ نے مسارعت کو چھوڑ دیا تو خدا کے غضب کا شکار ہوگے، اگر مغفرت کی جانب استباق کو چھوڑ دیا، خیر کی جانب استباق کو خیر چھوڑ دیا تو خدا الہی کے شر کا یا شر الہی کا آپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی کوئی تحدید آمیز بات نہیں کی گئی ہے، جبکہ وجوب کے ساتھ جو چیز سازگاری رکھتی ہے وہ ضروری ہے کہ ایسی کوئی تحدید ہو تاکہ آگے جو لوگ ہیں وہ عمل کو انجام دینے کے لیے ڈریں، یا اگر نہیں کی گئی ہے جو ہے نا اس سے واجب ہے تو اس کو چھوڑنے سے ڈریں، اور اگر نہیں کی گئی ہے تو اس کے ترک کرنے سے جو ہے نا وہ ڈریں۔ لہذا کہتے ہیں من دون استتباع ترکہما للغضب والشر، ضرورت ان ترکہما لو کان مستتبعا للغضب والشر، کیونکہ یہ چیز واضح ہے کہ اگر ان دونوں کا ترک کرنا اپنے پیچھے غضب اور شر کو رکھتا، کان الباس بالتحذیر عنہما انسب، تو اس صورت میں جو ہے نا وہ ان کی بحث جو ہے وہ تحذیر کے ساتھ اور انذار کے ساتھ زیادہ بہتر تھی کہ بھائی خبردار اس کو چھوڑنا نہیں، اس چیز کو انجام دو، اس کو چھوڑنا نہیں، خبردار اس چیز کو جو ہے نا انجام نہ دو، اس کو نہیں کرتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ انجام نہ دینا، ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو کلی طور پہ جواب وہی ہوا کہ ان دونوں آیات کا جو لحن ہے وہ لحن تشویقی ہے،
اور لین تشویقی جو ہے وہ مستحبات کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آیات جو ہے نا عمل کے فوری انجام دینے کے مستحب ہونے، اسی طرح سے مغفرت کے لیے جو ہے نا صورت اختیار کرنے کو اور خیر کے لیے استباح کو مستحب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن ان دونوں سے وجوب جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب جب مستحب ہونا ثابت ہو جاتا ہے اور وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو قائلین فور اس کو بے عنوان دلیل پیش کر رہے تھے، ان کی دلیل بھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی دلیل تب ثابت ہوتی جب یہ فوریت کو اختیار کرنا واجب ہوتا۔ جب وہ واجب نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو جو مستحب ہے تو وہ اس سے فوریت بھی ثابت نہیں ہوگی، لہذا کہتے ہیں کما لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، فہم آپ اس کو سمجھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ